یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملوا دیتی ہے. دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ کھول دیتی ہے. دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہے. دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے. دعائیں تو موضوع کا حصہ ہوتی ہے. مت بھولو اس نے دعا مانگنا سکھایا، اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام دیتی ہے تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہارے منپسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی. تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے ان کی مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے. ہر ازمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کے مل جانے کا موقع ہوتی ہے. ایسے موقع جو کہانی پلٹ دیتی ہے، ایسے موقع جو نصیب موڑ دیتی ہے، ایسے موقع جو دل بدل دیتی ہے. اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے. اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی. اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا. جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتی ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے. دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کے انداز الگ ہوتے ہیں. جب تم اللہ سے مدد مانگتی ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے کہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیا ہے اور کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے. بے شمار عبادتوں کے بعد جو دور ہو جائے اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی، اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا. عنقریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسو کا باعث نہیں بنے گا. موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہیں پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتی ہے. دعاؤں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے یہ دو جگہ پہ پلا دی. نصیب تو پھر بھی چھوٹی سی بات ہے. نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں خون میں بدل جاتی ہیں. کیوں سوچتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیوں کہتی ہو کہ نصیب کا لکھا ہوا کبھی نہیں بدلتا؟ وہ تو قادر ہے ناممکن سے ممکن تک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. وہ مالک کل ہے، تمہاری سوچ سے کئی وسیع طاقتیں رکھنے والا. کیوں سوچتی ہو چاند توڑنے والا تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا؟ کیوں سوچتی ہو کہ دل بنانے والا اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ صبر کرو، وقت مقرر ہے. قبولیت کا بے وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا. تمہارا یہ معاملہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا. توکل رکھو، وہ الحکیم ہے، وہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا. عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پہ آئی ہوئی درخواست رد نہیں کرتا. شفا بن جاتی ہے وہ آنسو جو جان ماز پہ بہائے جاتے ہیں. ایک گل سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں. اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں. ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں. وہ حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزے سے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل بھر میں بدل جاتی